رمضان المبارک میں اگر کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت بڑھاپے کی وجہ سے یا پھر دائمی مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے اور مستقبل میں بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنے پہ قادر ہو سکیں گے یا کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحت یاب ہو سکیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے 2 کلو گندم یا پھر تقریباً 2 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا جائز ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھیں، اگر انہوں نے فدیہ دے دیا اور اس کے بعد دوبارہ ان کی صحت واپس لوٹ آئی، روزہ رکھنے پہ قادر ہو گئے، تو انہیں دوبارہ روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو جوان آدمی ہے ان کے لیے بوس و کنار سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بوس و کنار کے ساتھ وہ ہم بستری کی طرف راغب ہوگا اور انزال ہو جائے گا۔ اگر صرف بوس و کنار سے انزال ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا ضروری ہوگی۔ ہاں، اگر بوس و کنار کے ساتھ اس نے ہم بستری بھی کر لی تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی ہوگی اور بعد میں اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ جوان آدمی کو اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ روزوں کا کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا ہے اور ایسے دنوں میں رکھنے ہیں کہ بیچ میں عید کا دن بھی نہ آئے، تاکہ مکمل 60 روزے پوری ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ یہ کفارہ پورا کرنا ہوگا اور مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ روزے کے دوران ایسی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا منع ہے، مکروہ ہے، کہ جس میں یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا وہ ہم بستری کی طرف رغبت رکھے گا یا ہم بستری کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ احتیاط کرنی چاہیے اس مسئلے میں۔ سب سے بہترین فطرانہ یا صدقہ فطر وہ کشمش ہے، اس کے بعد کھجور ہے، اس کے بعد جو ہیں اور اس کے بعد گندم ہے۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کی جو قیمت بنتی ہے وہ بھی دینا درست ہے۔ اگر کسی نے ان کی قیمت دے دی تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں مستحق آدمیوں کو عید سے پہلے رمضان میں ہی اگر صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ خرید سکیں، یہ افضل ہے۔ صدقہ فطر ادا کرتے وقت اپنی مالی حیثیت دیکھ لینی چاہیے کہ وہ کس حیثیت کا اپنے پاس مال رکھتا ہے۔ اگر زیادہ مال ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گندم کے بجائے جو سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر اس سے بھی زیادہ مالدار ہے تو جو کے بجائے کھجور سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر بہت زیادہ مالدار ہے تو وہ کشمش کا جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، وہ صرف گندم کے صدقہ فطر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو غریب ہیں وہ صدقہ فطر گندم کے ذریعے سے ادا کریں، اور جو زیادہ امیر ہیں انہیں چاہیے کہ جو کشمش کی قیمت بنتی ہے اس حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ان کو ثواب زیادہ ملے اور جو غریب ہیں وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا تب جائز ہوگا جب بندہ اس حالت میں پہنچ جائے، اسے یہ یقین ہو کہ اگر میں اب کچھ بھی نہیں کھاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، یا عقل جو ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا، وگرنہ روزہ توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے اس بھوک کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑا تو اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو بھوک لگی اور وہ بھوک اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس سے ہلاک ہونے کا خدشہ تھا، اور وہ آدمی بھوک روزے کے افطار ہونے تک برداشت کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے روزہ توڑ دیا، تو ایسے آدمی پر کفارہ بھی ہوگا اور قضا کرنا بھی لازمی ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔